ہمارے کورٹ رپورٹر اسد طور صاحب کو تو ویسے ہی کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یوٹیوب پر کچھ کمائی ہی کرنا شروع کر دیں۔ تو اسد طور نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں موجود اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ فوجی افسران، یہاں تک کہ موجودہ آرمی چیف پر بھی کئی سارے ایسے الزامات لگائے جن کا صحیح سے وہ دفاع تک نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس چیز کو لے کر انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، یعنی اپنے لگائے ہوئے الزامات کا جواب نہ دے پانا، اور خود باثر ہیں کہتے ہیں کہ ہم صحافی اتحاد کے ساتھ مل کر کچھ ایسا چارہ چلائیں کہ ریاست مجبور ہو جائے۔ تو اگر آپ نہیں جانتے کہ جناب اسد طور صاحب نے کیا کیا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ صحافت کا الوادہ اوڑے اس یوٹیوبر نے کہا کہ 3 لیگی رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کی اور یہ طے پایا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا، اور ان تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ٹریڈ ہوئی، اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر کا سر پیش کیا گیا، یعنی کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے راستے سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو ہٹایا جائے، جس کے جواب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوابی اسلامی میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں گے۔ تاہم اگر آج آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پتہ ہو تو اس دوران یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مظاہر علی نقوی کس طرح کے انسان ہیں، اور گواہان نے کونسل کو کیا بتایا ہے۔ ان کے مطابق مظاہر نقوی کے بیٹوں اور پاکستان میں بیٹی کو برطانیہ میں پیمنٹ ہوتی رہی۔ اسد طور ویسے ہی جانتے تھے کہ ان کے ولاگز کو کوئی سیریس نہیں لیتا، اس لیے دسمبر 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس جب ترکی دسمبر کی چھٹیوں کے لیے جانے لگے تھے تو اسد طور نے ایک جھوٹے نوٹیفیکیشن پر چیف جسٹس کے خلاف مہم شروع کی، اور ایک خط چیف جسٹس سے منسوب کر کے کہا گیا کہ انہوں نے ایئرپورٹ پر اپنی بیگم کی تلاشی روکی۔ 2 دن ایک ریاست کے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلتی رہی، تاہم ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ الیکشن کے اگلے دن ہی اسد طور نے ایک ولاگ کیا جس میں کہا کہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان نے انکار کر دیا، یعنی جنرل ساحر شمشاد عمران خان کے پاس گئے اور ان کی منتیں کر رہے تھے، جبکہ اس وقت ساحر شمشاد پاکستان میں تھے ہی نہیں اور وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے۔ آپ نے اگر ڈالر ہی کمانے ہیں تو ڈالر کمانے کے بیشتر طریقے موجود ہیں، اور آپ سوالات کے جوابات دینے کے بجائے بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان بھی قید ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا کہ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ نے کب قادیانی کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا جی میرا ٹیل بون میں درد ہے اور یہ آزادی صحافت پر آپ حملہ آور ہیں۔ اور اب اسد طور صاحب سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کب یہ کام ہوئے، لیکن اسد طور 78 سالہ ماما کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، اور اس کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ تو آزادی اظہار رائے پر قدغن ہیں۔